السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب آ ہی نہیں رہا ہے، نیند آ رہی ہے آپ لوگوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 3 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے گھر اور سماج کی اصلاح سورہ یوسف کی روشنی میں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہے اور آخری تک ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ جتنے بھائی یہاں آئے ہوئے ہیں سب بھائیوں کو 4 انعام مل گیا۔ اب 5واں انعام ہو سکتا ہے مینجمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو ملا ہو۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ میری اردو ہے خراب، لیکن میرا پیغام خراب نہیں ہے، اس لیے میں گاہی اردو میں بات نہیں کر سکتا۔ 4 انعام جو آپ لوگوں کو ملا اس کو گن لیجئے۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا حدیث نمبر 2699۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کی کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، دنیا کی سب کتاب پڑھ لیجئے، اس پر انعام نہیں ملے گا۔ اللہ کی کتاب پڑھیے گا، 4 انعام لے کے جائیے گا۔ نمبر 1، اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ آج دن میں بارش ہوئی کہ نہیں ہوئی بھائی؟ بول بھی نہیں کر رہے، ہوئی نا الحمدللہ، اللہ کی رحمت۔ نمبر 2، شانتی ہی شانتی ہے۔ اب دیکھیے کتنی شانتی ہے الحمدللہ۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ مجھے سن بھی نہیں کریں گے، اٹھ کے چلے جائیں گے، ایک آدمی بھی نہیں اٹھ رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ سننے کے لیے آئے ہیں اور سب کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ اناؤنسر صاحب تو زورے لگائے ہوئے تھے، لیکن الحمدللہ سب علماء سے آپ کو محبت ہے، الحمدللہ سکون ہی سکون ہے۔ نمبر 3 انعام، فرشتوں نے پر بچھا دیا ہے۔ آپ سب لوگ اپنے پیر کے نیچے دیکھیے، فرشتوں کے پر بچھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو وہ پر دکھے گا کیا؟ ہمارا ساتھ دیجئے، مولوی صاحب کی اردو خراب ہے، پر دکھے گا؟ نہیں دکھے گا بھائی۔ نمبر 4 انعام، ملیالم میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی مجلس لگائے ہوئے ہیں، ہم گناہگاروں کا نام لے رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، گناہگاروں کے لیے فرشتے اپنا پر بچھا دے، گناہگاروں کا نام ہمارا رب لے لے، اس سے اور بڑا انعام کیا ہوگا؟ اب آپ ہی بتائیے کتنا بڑا مجمع ہے یہ، کتنی بڑی تعداد میں ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کا نام لے رہا ہے۔ مولوی صاحب ایک آدھ 2 لوگوں کا نام لے لیے۔ مولوی صاحب بھیا آپ کا نام کیا ہے؟ حسن بھائی۔ بابو آپ کا نام کیا ہے؟ بولیے نہ ہو، دیکھیے ہو۔ مولوی صاحب نے 1-2 لوگوں کا نام لیا، اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں جہاں فرشتوں کی مجلس لگی ہوئی ہے سب کا نام لے رہا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، اتنا بڑا انعام مل رہا ہے تو دینی مجلس میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ اگر یہیں ڈسکو ڈانسر ہوتا تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، سورہ یوسف جو میں نے پڑھی، آئیے ڈائریکٹ ہم شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں اور آپ کو قرآن اور حدیث کی بات کرنی ہے اور پیارے انداز میں بات کرنی ہے، کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا قرآن ہی یہی سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108۔ جو اللہ کو نہیں مانتے تم اس کو گالی مت دو، ورنہ وہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے بغیر جانے بوجھے۔ اس لیے ہم سمان کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ کیا سمان؟ پردھان منتری جی، مکھ منتری جی، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا سمان کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ہم لوگ چن کے لے کر آئے ہیں، اس لیے ہم ان کا نام بغیر سمان کے نہیں لیں گے، کیونکہ ہمارے قرآن نے کہا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو ہم اور آپ گالی نہیں دے سکتے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا دل جیتا ہے، ہمیں اور آپ کو لوگوں کا دل جیتنا ہے یا لوگوں کا دل چیرنا ہے؟ بولیے۔ ارے بھائی، دل میں اترنا ہے یا دل سے اترنا ہے؟ دل میں اترنا ہے۔ تو آئیے سورہ یوسف سن لیجئے، بہترین قصہ۔ آج ہمیں اور آپ کو بھی قصہ کہانی چاہیے، تو مولوی صاحب پرانے والا قصہ سنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ساتھ دیجئے گا جب تک ہم چلتے رہیں گے، جب ساتھ نہ دیجئے گا ہاتھ اٹھا دیجئے گا، ہم بھی چلے جائیں گے۔ بہترین قصہ، یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند سب سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اپنے ابا سے کہا، ایک بات اور یاد رکھیے گا، باپ باپ ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے۔ آج کل کچھ لوگ اپنے ابا کو کیا بولتے ہیں؟ بڑھوا کہیں کا۔ امی کو کیا بولتے ہیں؟ بڈھی کہیں کی۔ امی تو عقل ہو، ابا آپ کو دماغ ہے۔ باپ باپ ہوتا ہے، مشورہ باپ سے کیجئے گا، بات باپ کی مانیے گا، ماں کی مانیے گا، تب دنیا میں عزت پائیے گا۔ ابا سے مشورہ کیا، ابا نے کیا کہا؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ چال چلیں گے اور شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ اچھا آپ ہی بتائیے، جلنے والے کون؟ حسد کرنے والے کون؟ اپنے والے، سگے والے جلتے ہیں۔ جب اپنے لوگ کام نہیں کرتے تھے تو دنیا ہنستی تھی، اب جب کام کر رہے ہیں تو دنیا جلتی ہے۔ یہ جلنا، حسد کرنا، کسی کی ترقی کو دیکھ کے جلنا، یہ تو عام بات ہے۔ ایک مولوی صاحب دوسرے مولوی صاحب سے جلتے ہیں، دیکھیے نا، وہ کی تقریر کتنی اچھی ہو گئی۔ اچھا ایک حافظ صاحب دوسرے حافظ صاحب سے جلتے ہیں، ارے وہ کا گلا کب خراب ہو جائے گا۔ ایک بنگلہ والا دوسرے بنگلہ والے سے جلتا ہے، کب بنگلہ گر جائے۔ ایک گاڑی والا دوسرے گاڑی والے سے جلتا ہے۔ کاہے جلتے ہیں بھائی؟ اللہ نے ان کو بھی دیا ہے، اللہ نے آپ کو بھی دیا ہے، تو جلنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو جلتا ہے اللہ اس کو جلا دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا، ساتھ دیجئے نہ ہو، جلنا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے مانگنا ہے۔ آج اپنے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی جلتے ہیں، وہ کیسے جلتے ہیں؟ دیکھیے میرا انداز کیسے جلتے ہیں۔ اگر اللہ ان سے بول دے کہ تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو ہم میں سے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں، کیسے مانگیں گے؟ اور اللہ اگر یہ بول دے کہ دیکھ بھائی تو مانگ رہا ہے، تجھ کو دوں گا، اور تو جس سے جل رہا ہے اس کو ڈبل دے دوں گا، تو کیسے مانگیں گے؟ کہ اے اللہ میری تو ایک آنکھ پھوڑ دے۔ کیوں؟ تاکہ سامنے والے کے اللہ دونوں آنکھ پھوڑ دے، کیونکہ تیرے کو ایک دوں گا اور سامنے والے کو ڈبل دے دوں گا۔ پلیز میرے بھائیو، ایسا حسد اور جلن مت کیجیے، پلیز اللہ سے مانگیے۔ اور ایک چیز اور، نعمتوں کو چھپائیے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹے خواب مت بتانا، چھپانا۔ آج ہم اور آپ چھپاتے۔ اب دیکھیے، آتے ہی مولوی صاحب نے اپنا موبائل یہاں رکھا اور نکال کے یہاں رکھ دیا۔ کیوں؟ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب کا موبائل دیکھیے نہ ہو، لوگ سب دکھانا چاہتے ہیں مولوی صاحب کا۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ کاہے دکھا رہے ہیں بھائی؟ کاہے دکھا رہے ہیں؟ نعمت کو چھپائیے۔ عمرہ کرنے جاتے ہیں، ایک راؤنڈ مارا، فوٹو کھینچا، فیس بک پہ ڈال دیا، ابھی اس راؤنڈ میں ہوں۔ دوسرا راؤنڈ مارا، ابھی اس راؤنڈ میں ہوں۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ حاجی صاحب ہیں، السلام علیکم حاجی صاحب، حاجی صاحب السلام علیکم۔ من پھول جاتا ہے، دیکھیے نا، سب حاجی بول رہا ہے، صحیح ہے کہ کہے بھائی میں 10 عمرہ کر چکا ہوں الحمدللہ، یہ میرا تیسرا حج ہے ماشاءاللہ۔ تو دوسروں کو بتائیے گا، دوسروں کو ترسائیے گا۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ حج کر کے آئے ہیں تو دوسروں کو ترسائیے گا۔ اور ایک چیز اور، یہ لفافہ جو ہے نا، لفافہ اگر اس کے اوپر حاجی صاحب نہ لکھیے گا تو غصے میں آ جائیں گے۔ تو معلوم نہیں ہے کہ ہم ابھی حج کر کے آئے ہیں تو ہم کو حاجی نہیں لکھتا ہے۔ حاجی صاحب کتنے پاجی ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو چھپائیے، چھپائیے، چھپائیے۔ حدیث صحیح الجامع حدیث نمبر 943، استعینوا علی انجاہ حوائجکم بالکتمان
فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ لوگوں نعمتوں کو چھپا کر کے اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ نعمتوں سے حسد کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں، جلنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے پاس پیسہ آتا ہے تو بڑکا گھر بنا لیتے ہیں، کئی محلہ بنا لیتے ہیں، 3-4 محلہ۔ ہمارے اور آپ کے پاس پیسہ آتا ہے تو بڑ کی کون سی گاڑی لے لیتے ہیں؟ ابھی 4 چکا کون سی مہنگی ہے بھائی؟ اسکارپیو گاڑی بڑی سی، وہ 8 وہ 10 اور 10۔ پلیز ایسا مت کیجئے میرے بھائیو، اللہ نے دیا ہے اس کو چھپائیے چھپائیے چھپائیے، ورنہ جلنے والے لوگ ہیں۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا موبائل کے پیچھے ڈپی میں اپنے بوا سب کی فوٹو رکھتا ہے، میرا بیٹا کتنا خوبصورت ہے، میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے۔ میرے بھائیوں جن کو بچے نہیں ہیں وہ ڈریں گے، ان کا کیا ہوگا؟ وہ ترسیں گے تو آپ کے لیے بد دعا کریں گے۔ کتنے لوگ ایسے بھی ہیں کھانا وانا کھایا فوٹو ڈال دیا، مرغ مسلم کھا رہے ہیں۔ رے بھائی یہاں غزہ کے مسلمان بھوک مر رہے ہیں اور آپ کھا کھا کے فیس بک پہ ڈال لیں، ہم کیسے مسلمان ہیں بھائی؟ کیا ہم نے اور آپ نے ان کے لیے دعا کی؟ جب روٹی اور بوٹی ہم نے کھائی تو ان کو یاد کیا؟ اس لیے میرے بھائیو اللہ جب کوئی نعمت دے تو اس کو چھپائیے دکھائیے نہیں۔ اب کیا ہوا؟ بھائیوں نے کہا کہ ابا جان جانے دیجئے نا، تو پھر جب لے کے گئے تو کیا ہوا؟ اقتلوا یوسف، اپنے سگے والوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو۔ آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کے چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی کیا کریں گے؟ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو۔ اپنے والے نے کہا قتل کر دو، اور دوسرے نے کیا کہا؟ اکرمی مسوا۔ جب عزیز مصر نے ان کو خریدا تو کیا کہا؟ اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی تو دیکھ بھال کرنا۔ تو میرے بھائیو اپنے والے کہیں گے قتل کر دو، دوسرے والے کہیں گے عزت کے ساتھ رکھو۔ اللہ کب دل میں محبت پیدا کر دے کوئی بھی جان نہیں سکتا۔ اسی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ابھی یوسف کو قتل کر دو بعد میں سدھر جاؤ گے۔ آج اپنے یہاں کیا ہے؟ ابھی جوانی ہے، عیش کر لیتے ہیں، اس کی ٹوپی اس کو پہنا دیتے ہیں، اس کا کھیت لے لیتے ہیں، اس کا مور لیتے ہیں، اس کو گالی بات دے دیتے ہیں۔ جب بوڑھے ہوں گے سدھر جائیں گے، او ہو 100 چوہے کھا کر بلی حج کو گئی ہے۔ آج وہی حالت ہے ہماری اور آپ کی، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی حالت تھی۔ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم لوگ سدھر جانا۔ آج ہمارے اور آپ کی حالت ہوئی اللہ کے لیے کم موت آ جائے، بلاوا آ جائے، اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی توبہ کا بس تیاری۔ میں مدینہ شریف میں الحمدللہ 4 سال رہا ہوں۔ آپ مدینہ شریف جائیے، وہاں کی رونق دیکھیے، کبھی آپ لوگوں کو ترس نہیں ہو رہا کہ مدینہ شریف جائیں، مکہ شریف جائیں، اور جو پاک ہے سب کو ہم اور آپ دھلوا لیں۔ اس لیے میرے بھائیو یہ جملہ کبھی نہیں کہنا ابھی جوانی ہے عیش کر لیتے ہیں بعد میں سدھر جائیں گے۔ وہ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا۔ جب سب لے کر گئے، کھیلنے لگے، پھر گھر پر آئے تو کیا کہا؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت روتے ہوئے آئے۔ یہ رات کے وقت کہے آئے؟ دن ہی میں آتے، رات کے وقت کہے آئے؟ کیوں؟ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ اپنی چیز کو چھپاتا ہے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا اور الزام کیا لگایا؟ نا بھیڑیا کھا گیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ رات کے وقت عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے، اور کرتا جو تھا کرتے میں جھوٹا پھول لگا لیا۔ کرتا پہنیے گا، ہم اور آپ کرتا پہنتے ہیں الحمدللہ، یہ کرتا جو ہے آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا، اور یہ کرتا 3 جگہ کام آئے گا۔ اب جب کرتا پھول لگا کے لے آئے اور ابا کے پاس پہنچے، میرے بھائیو باپ ہوتا ہے، یہ جملہ بار بار دہرائیے گا، باپ ہوتا ہے۔ ابا نے کرتا دیکھا تو کہا رے بیٹا اگر بھیڑیے نے کھا ہی لیا ہے تو کرتا کو پھاڑ کے کھائے گا کہ کرتا کو نکال کے کھائے گا؟ وہ کرتا پھٹا ہوا نہیں تھا، تو جب کرتا پھٹا ہوا ہے یہ نہیں تو اس کا مطلب بھیڑیا بڑا سمجھدار۔ وہ کیسا؟ بھیڑیے نے بٹن کھولا، کرتے کو سائڈ کر دیا اور اس کے بعد ان کو کھا لیا، اور تم لوگوں کو کرتا خون لگا کے دے دیا۔ بول تو زیادہ ہوشیار ہے یا بھیڑیا زیادہ ہوشیار ہے؟
باپ ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے. باپ کو کبھی بھی بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کرے. ابا نے کرتا دیکھتے ہی کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، بیٹو یہ تو تمہارے نفس کے کالے کرتوت ہیں، اب تو صبر ہی کرنا ہے. اور میرے بھائیو صبر کب تک کرنا ہے؟ صبر جب تک چلے نہ جائیں قبر. صبر کب تک کرنا ہے بھائی؟ صبر جب تک چلے نہ جائیں، بولیے نا، صبر جب تک چلے نہ جائیں قبر. صبر کرتے رہیے. تو وہاں دیکھا کرتا کیسے کام آیا. اب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. میرے رب نے کنویں سے کیسے. اسے میرے بھائی ہو، اگر کوئی صدقہ والا آپ کے لیے کھڈا کھودتا ہے لیکن آپ ان کے لیے کھڈا نہیں کھودیے گا. اگر وہ آپ کو کنویں میں پھینکتا ہے آپ اس کو کنویں میں نہیں پھینکیں گے. تو آپ یوسف علیہ السلام ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں سے قافلہ گزرا، قافلے نے نکالا ارے یہ تو یوسف ہے، اور ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچ دیا. اب یہاں رکیے. دنیا اتنی بے وفا ہے، اتنی بے وفا ہے، اتنی بے وفا ہے کہ دنیا نے وقت کے نبی کو بیچ دیا ہے. دنیا نے وقت کے نبی کو یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا تو آپ کو بھی بیچ دے گی، ہم کو بھی بیچ دے گی. یہ دنیا مطلب ہی ہے میرے بھائیو. آپ سے مطلب ہے تو بھائی 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 بھائی، بھیا 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 بھیا، اور مطلب ختم ہو گیا تو چھوڑا 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 چھوڑا. دنیا ایسی ہے، پلٹی مار دے گی فوراً. ابھی دیکھیے قرآن سے ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ، آپ لوگ بس ساتھ دیتے جائیے. مصر کے بازار میں بیچ دیا. جب وہاں بیچ دیا تو عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو عزت کے ساتھ رکھنا. اب یوسف علیہ السلام گھر میں ہیں، پھر کنویں میں چلے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، اب دوبارہ گھر میں آ گئے. تو زلیخا جو تھی، آج ہمارے اور آپ کے گھر کے حالات دیکھ لیجئے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. زلیخا نے کیا کیا؟ تمام دروازوں کو بند کر دیا. اس نے کہا غلط کام کرو. ہم میں سے کچھ بھائی ہیں جو یہ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب چوکا مارنے کو ملوے کر رہا ہے، چھکا مارنے کو ملوے کر رہا ہے، تو کون جائے گا چھوڑنے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ وہ تو سیٹھانی خود ہی بلا رہی ہے. لیکن اگر آپ یوسف علیہ السلام ہیں تو یہ کہیں گے اللہ کی پناہ میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا. تو یوسف علیہ السلام آگے آگے بھاگے، وہ پیچھے پیچھے بھاگی اور کرتا پیچھے سے پھٹ گیا. جب گیٹ پر پہنچے تو وہ بہت بھولی بن گئی کیونکہ وہ عزیز مصر آ گیا. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. ارے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی گھر والی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے تو اس کو جیل ہونا چاہیے یا دردناک سزا ملنی چاہیے. واہ رے واہ. اگر ہم اور آپ ہوتے تو یوسف علیہ السلام کو پیٹ دیتے کہ نہیں پیٹ دیتے؟ اچھا میرے گھر میں رہتے، میرے یہاں کا کھاتے، اچھا میرے برتن ہی میں سوراخ کر دیا، غلط کام کیا تو ہم اور آپ پیٹ دیتے. لیکن وہ جو عزیز مصر تھا بڑا نیک آدمی تھا. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. اس عورت کی طرف سے گواہی دینے والے نے گواہی دی. اپنے یہاں کیا مشہور ہے کہ چھوٹے بچے نے گواہی دی. قرآن حدیث خاموش ہے اس لیے ہم بھی خاموش رہے. قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ چھوٹے بچے نے گواہی دی. جہاں جہاں جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے چھوٹے بچے کا وہاں ہے، لیکن اس واقعہ میں نہیں ہے. تو ایک آدمی نے کیا کہا کرتا آگے سے پھٹا ہے کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے. تو جب دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. اگر آگے سے پھٹا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ بچا رہی تھی اس لیے آگے سے پھاڑ دیا، اور پیچھے سے پھٹا اس کا مطلب یہ کہ وہ بھاگ رہے تھے اور یہ ٹان رہی تھی. تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اکثر میں دعوت و تبلیغ کے لیے الحمدللہ ادھر ادھر جاتے رہتا ہوں. تو ایک جگہ میں گیا تو کہا مولوی صاحب گجب ہو گیا. ارے بھائی بولنا گجب کا ہو گیا. ارے دیکھیے نا ابھی لڑکا لڑکی پکڑانا ہے تو سب لوگوں نے مل کر صرف لڑکے ہی کو پیٹا ہے اور اکثر وہی ہوتا ہے. لے کوئی چاٹا رے کاہے ماریے گا بھائی؟ کاہے ماریے گا؟ کاہے ماریے گا؟ اور خاندان کی وجہ سے اور مارتا ہے لیکن لڑکی کو ٹچ نہیں کرتا کیونکہ وہ اونچے خاندان کی ہے. قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ کیجئے یوسف آرز عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. یوسف جانے دیجئے،
ہاتھ جوڑا ہی ہوگا، یہ جملہ نہیں کہہ سکتے ہم، معافی تو مانگی ہوگی. ارے میری بیوی ہی غلط ہے، ہمارا کیا بولتے ہیں، نہیں میری بیوی بڑی اچھی، بیوی نمبر 1، میری بیٹی بڑی اچھی، بیٹی نمبر 1 ہے نا، سب نمبر 1 ہے، سب نمبر 1 ہے. لیکن لوہا اور چمبک جب ملے گا تو سٹے گا کہ ہٹے گا؟ بولیے نا. لوہا اور چمبک جب ملتا ہے تو سٹتا ہے کہ ہٹتا ہے؟ سٹے گا نا. ارے کچھ نہ کچھ سگنل تو ملتا ہوگا نا کہ چلیے نا بھاگ جاتے ہیں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں. تو چاہے اپنے والے کے ساتھ بھاگے یا دوسرے کے ساتھ بھاگے، کیونکہ پیار اندھا ہوتا ہے. تو اس ڈرائیور صاحب نے مجھ سے کہا مولوی صاحب اور گجب ہو رہا ہے. ارے بولنا کھول کے کہا گجب ہو رہا ہے. جس لڑکی سب کی شادی ہوئی نہیں ہے نا، تو وہ اگر وہ اسکارپیو کو بیٹھے گی تو کیا بولے کہ گانا لگائیے نا. ارے تو کون سا گانا لگائیں؟ ہندی والا؟ نہیں، وہ چھمک چھلو والا. تو وہ تو خود ہی بولتی ہے. اور اگر نہیں لگایا تو معلوم ہے کیا بولتی ہے ڈرائیور کو؟ موگیا کہیں کا. موگیا جانتے ہیں؟ موگیا جانتے ہیں؟ موگیا جانتے ہیں؟ ایسے بول بول کے تانا دے گی اور گاڑی پر سے اتر جائے گی. موگیا کہیں کا، چھمک چھلو لگانے کا. میرے بھائیو موبائل کی دین ہے یہ، میرے بھائیو ٹی وی کی دین ہے یہ، میرے بھائیو گھر کے اندر ہر چیز کی دین ہے یہ. جیسے ہم ویسے ہماری اولاد. ارے بڑکا بگڑا تو چھوٹکا بگڑا. خربوزے کو دیکھ کر نہ خربوزہ رنگ بدلتا ہے. اچھا آپ ہی بتائیے، ہمارے بچے جو جھوٹ سیکھ رہے ہیں سکھاتا کون ہے؟ مولوی صاحب کھول کے بولتے ہیں مولوی صاحب کی اردو خراب ہے، لیکن بات خراب نہیں. اگر دروازے پر کوئی آیا ہو بھیا فلانے بھیا موجود ہیں، تو اپنے بیٹا بیٹی کو بھیجتے ہیں، جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے، جبکہ ابو سو رہے ہیں. تو کتنے بچے جا کے بولتے ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہیں. جھوٹ کس نے سکھایا؟ بولیے نا. جھوٹ کس نے سکھایا؟ ہم نے اور آپ نے. بیڑی سگریٹ تمباکو خینی گٹکا کا پان پراٹ ہم بھی کھاتے ہیں، کچھ لوگوں کی بیوی بھی کھاتی ہے. کھاتی کہ نہیں کھاتی؟ لاتا کون ہے؟ یہی بوا سب لاتا ہے. ابھی ایک بوا کو اگر میں کھڑا کر کے پوچھ لوں تو گھر کا لاتا کہ نہیں لاتا، تو ابھی بھید کھل جائے گا. بڑکا بگڑا تو چھوٹا بگڑا. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. ابھی دان دہیج کی بات کرتے ہیں لوگ کہ لڑکا والا مانگتا ہے، تو لڑکی والے کو بھی بہت کاٹتا ہے. آپ کیا سمجھتے لڑکی والے کو؟ مولانا سجاد نعمانی صاحب کا نام سنا ہے آپ لوگ؟ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، صرف اور صرف اور صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے، زیادہ نہیں. لڑکی والے کو بھی بہت کاٹ رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں مسجد اور مدرسہ کے لیے پیسہ مانگیے گا تو ایک کو نیا نہیں دے گا، اور پیسہ اگر دکھانا ہو تو بیٹیا کی شادی میں دکھائے گا. اتنا ہی نہیں، ابھی پولیس نے کیس کیا ہے. وہ کس پر؟ ایک صاحب نے اپنی بیٹیا کی شادی میں صرف اور صرف اور صرف 2 کروڑ 56 لاکھ روپیہ کیش دیا ہے دلہا بابو کو اور سمدھی جی کو. لگ رہا میری اردو آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی تو چھوڑ دوں؟ ارے آ رہی ہے، بولوے نہیں کر رہے ہیں بھائی. 2 کروڑ 56 لاکھ روپیہ کیش دیا ہے تو بیٹی والا بھی دکھا رہا. اتنا ہی نہیں، میرے منہ میں پانی آ گیا. آپ میں سے بھی کتنے علماء بیٹھے ہوں گے، ان کی طرف سے بھی میں اپنے منہ میں پانی لے آتا ہوں. جس قاضی صاحب نے اس لڑکی کا نکاح پڑھایا ہے، اس قاضی صاحب کو صرف اور صرف اور صرف 11 لاکھ روپیہ ملا ہے، زیادہ نہیں ملا ہے. کاش کے ایک مرتبہ ہم لوگوں کو بھی مل گیا ہوتا. کاش. اب تمنا لگائے بیٹھے ہیں. دیکھو منہ کو ہلا لیتے ہیں. اب کیا کریں؟ نہیں کیا کریں، اس کے علاوہ کیا کر سکتے بھائی؟ سچا واقعہ سنا رہا ہوں. بیٹی والا بھی پیسہ دکھاتا ہے. اتنا ہی نہیں. اچھا آپ لوگوں کے یہاں جوتا چپل دلہا بابو کا چور چروگل ہے کا؟ چور چروگل ہے نا بھائی. اتنا ہی نہیں، دلہا بابو کا جوتا جب چوری کیا، اس چور نے لیا اور اس کو ملا صرف اور صرف اور صرف 11 لاکھ روپے ملے. اب آپ ہی بتائیے، چور نہ پیدا ہوگا کہ ایماندار پیدا ہوگا؟ اس قوم کی حالت یہ ہے. پڑھائی لکھائی میں
ہم اور آپ بہت آگے اسکول اور کالج بھی کھولیے بھائی، 1-1 روپیہ جمع کریں گے، بہوا سب کو پڑھائیں گے، اسکول کالج کھولیں گے۔ الحمدللہ اپنا بہار IAS IPS بنانے میں بہت آگے ہے بھائی، ہمارے بہوا سب ہے کہ نہیں؟ کرکٹ کی دنیا میں ہمارے سب ہیں، لیکن ہمارے یہاں سے ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا جھکتی ہے، جھکانے والا چاہیے۔ دنیا جھکتی ہے، جھکانے والا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، چمتکار کو نمسکار ہے، چمتکار کو نمسکار ہے۔ تو میرے بھائیو، بنیے کچھ۔ یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک، اپنی بیوی سے بھی کہا تو غلطی کی معافی مانگ۔ پورے علاقے میں پھیل گیا ہے، دیکھو نا زلیخا اپنے نوکر کی محبت دل میں لیے بیٹھی ہے۔ اب قرآن کا بھی پیارا انداز ہے، قد شغفها حبا، دل میں محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ پورے علاقے کی عورتوں کو جمع کر لیا۔ ایک چیز اور یاد رکھیے گا، پرچار اگر کرنا ہو لیڈیز کو بتا دیجئے، وہ پورا پرچار ہو جائے۔ سنیے نہ ہو فلانما، چلو سنیے نہ ہو، آپ ہوتا وہ فلانما سنیے ہو، وہاں والی سنو نہ سنو، پرچار ہو گیا۔ مولوی صاحب کا انداز خراب ہے، پیغام لیکن وہی ہے جو قرآن کا پیغام ہے۔ تو سب عورتوں کو بلا لیا اور اس کے بعد کھانے کی دعوت رکھی اور چاقو کو بھی رکھ دیا۔ یوسف علیہ السلام کو وہاں سے گزارا، سب نے دیکھتے ہی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ لگتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اب جیل چلے گئے۔ میرے بھائیو، ناحق جیل میں جانا پڑے گا۔ کچھ بھائی ایسے ہیں جو ناحق جیل میں ہیں، ان کے ماں کے نام، ان کے باپ کے نام، وہ باپ یعقوب علیہ السلام ہے اور بھائی یوسف علیہ السلام ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، آگے آگے یوسف علیہ السلام ہوں گے تو یہ پیچھے پیچھے ہوگا۔ تسلی کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے پیچھے چل رہے ہیں۔ 15 سال، 20 سال، 25 سال، 40 سال کے بعد جیل سے چھٹیں گے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے یہاں الحمدللہ لوور کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اس پر بھروسہ ہے، اور اپنا بھارت دیش الحمدللہ پوری دنیا میں نمبر 1 ہے جمہوریت کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیو، کیونکہ خون اور پسینہ لگا کر ہم لوگوں نے ہی سونے کی چڑیا اس کو بنایا ہے، تو ابھی کچھ ہوگا تو دل کو افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو سونے کی چڑیا کو برباد ہونے نہیں دینا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے میرے بھائیو۔ یوسف علیہ السلام جیل میں، جب جیل میں ہے تو 2 آدمی اور جیل میں، میں قرآنی قصہ سنا رہا ہوں، تو دونوں نے خواب دیکھا، ایک نے خواب دیکھا میرا سر کاٹا جا رہا ہے، ایک نے خواب دیکھا بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایک بات اور یاد رکھیے گا میرے بھائیو، توحید مضبوط، شرک سے دوری۔ اگر آپ توحید پر جمع ہوئے ہیں، ایک اللہ والے ہیں اور ایک اللہ کی طرف بلانے والے، دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا۔ اپنا مالک، اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ توحید مضبوط کیجئے، توحید مضبوط کیجئے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، یوسف علیہ السلام نے کہا ہمارے لیے مناسب ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ اس کے بعد جیل کے ساتھیوں سے کہا اگر آپ جیل میں ناحق بند ہو گئے ہیں، یوسف علیہ السلام بن جائیے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ناحق جیل میں بند ہے ان کے لیے رہائی کا راستہ نکال دے۔ زور سے بولیے آمین۔ ہو سکتا ہے آپ کی آمین قبول ہو جائے، اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے میرے بھائی۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، جیل کے ساتھیوں یہ بتلاؤ بہت سارے اللہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست ہے۔ اس کے بعد خواب کی تعبیر بتائی اور کہا ایک بچ جائے گا، ایک مار دیا جائے گا، لیکن یہ نہیں کہا دیکھ تو بچے گا تو مارا جائے گا، تو گھبرا جاتا، اس لیے کہا نہیں آپ میں سے ایک بچے گا ایک چلا جائے گا، لیکن جو بچے گا اس کو اندازے سے بول دیا سائڈ میں جا کے میرے بارے میں بادشاہ کو بتانا، لیکن انداز بہت پیارا تھا۔ وقت کا بادشاہ جو ہے ہم اس کا نام غلط طریقے سے نہیں لے سکتے ہیں، کیوں؟ بادشاہ سے بتانا۔ تو کیا یوسف علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ کو توحید والا تھا؟ بالکل نہیں میرے بھائی۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو حدیث کو پڑھیے، سب ملے گا۔ بولے بادشاہ سے میرے بات، ملک بول رہے ہیں، تو یہ کہا خراب ملک ہے، نام لیا، اس کی ماں کو غلط بات کہا، اس کے باپ کو غلط بات کہا۔ قرآن کا انداز نہیں ہے میرے بھائیو۔ آپ جذباتی ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا قرآن کسی کے خلاف جاتا
فلبث فی السجن بضع سنین، یوسف علیہ السلام جیل میں رہے کتنے سال؟ کہا جاتا 3 سال 6 سال 9 سال 14 سال جیل۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، موٹی موٹی گائے کو دبلی دبلی گائے کھا رہی ہے، ہری ہری بالی سوکھی سوکھی بالی۔ ارے بتاؤ نا یار اس خواب کی تعبیر کیا؟ وہی آدمی جو چھوٹ کے آیا تھا۔ بادشاہ سلامت، دیکھیے اپنا انداز، آپ کا جو حاکم ہے اس کی عزت اور سمان بہت ضروری ہے۔ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، میں ابھی جیل جا کے آتا ہوں۔ ارے وہی جس نے خواب کی تعبیر میں یہ بتا، جیل میں پہنچے ہوتا، یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف۔ میرے بھائیو اب یہاں غور کیجئے، آدمی سچا بھی ہے لیکن جیل میں ہے، تو کچھ اللہ والے ایسے بھی ہیں جن کی کوئی غلطی نہیں لیکن جیل میں ہیں، وہ یوسف علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو اللہ نے نہیں آزمایا، ان کو آزما لیا، اور ان کا انعام نبیوں والا انعام ہے، پیغمبروں والا انعام ہے جو ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ بادشاہ سلامت نے کہا یار اتنا اچھا آدمی جیل میں رہے گا، اور دیکھیے پلاننگ، ارے بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال اچھا رہے گا، پھر بیچ میں 7 سال خراب ہو جائے گا، اس کے بعد پھر اچھا رہے گا۔ ہر کام پلاننگ کے ساتھ کیجئے۔ جس قوم کے پاس پلاننگ ہے وہ قوم کامیاب ہے، اور جس کے پاس کوئی پلاننگ نہیں وہ قوم کامیاب نہیں ہے۔ اب 7 سال کیسے رہیے گا؟ بالی کو کیسے رکھیے گا؟ کھیت کو کیسے دیکھیے گا؟ تو میرے بھائیو فائنینس منسٹر وہ بنے جو وہ جانکار ہو، ایجوکیشن منسٹر وہ بنے جو ایجوکیشن اور تعلیم کو جانتا ہو۔ میرے بھائیو اب آگے کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت نے ارے یار ان کو بلا کے لا، میں نکلوں گا نہیں، ارجع الی ربک، قرآن کے انداز کو لے، ارجع الی ربک، رے بھائی تو بلانے کے لیے آئے، جا اپنے بادشاہ کے پاس جا، پیارا انداز، جا اپنے بادشاہ کے پاس جا، میں نکلتا نہیں۔ ان عورتوں کو بلا لیا جائے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، سب عورتیں جمع ہو گئے، ما علمنا علیہ من سوء، ارے وہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، غلط کام کیا ہی نہیں۔ اب زلیخا کہنے لگی حق بات آ گیا، بس وہ تو میں نے ہی بہلایا پھسلایا تھا۔ اب بادشاہ نے کہا یہ آدمی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض، بس ہماری تقریر ختم ہونے کے قریب ہے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے فائنینس منسٹر بنا دیجئے۔ اب یہاں کیا عہدہ مانگا جا رہا ہے جبکہ عہدہ مانگنا نہیں چاہیے۔ آج اپنے یہاں سب نیتا ہے، ہو نیتا جی سلام علیکم، نیتا جی سلام علیکم، نیتا جی سلام علیکم، من کھل جاتا ہے جب کوئی نیتا بولتا ہے۔ من کھولا کہ نہیں کھولا؟ سب نیتا بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیو نیتا وہ بنے جو یوسف ہے، جو یوسف علیہ السلام ہے، جو دوسروں کا بھلا چاہتا ہو۔ نیتا اس کو مت بنائیے جو 5 سال کے لیے بنا اور 5 نسل کے لیے بنا لیا۔ نیتا اس کو بنائیے جو یوسف علیہ السلام ہے، جو دوسروں کے کام آئے، نیتا اس کو بنائیے۔ لیکن اپنی قوم کا کیا کہنا، ایک چائے پر بک جا رہی ہے، ہاں ایک دال بھاتے پر، گوشت بھاتے پر، ارے کچھ پلاننگ تو کیجئے، اچھے آدمی کو نیتا بنائیے، جیسا کہ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو فائنینس منسٹر بنا دیا۔ چلیے آگے، اس سے پتا چلتا ہے غیر مسلم ملک میں مسلم وزیر ہو سکتا ہے۔ اب جن بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا سب بھائی ان کے دربار میں آ گئے کیونکہ سوکھا پڑا ہوا ہے۔ فعرفهم وهم له منکرون، یہ پہچان گئے۔ جب پہچان گئے تو کیا ہوا؟ اگر ہم اور آپ ہوتے تو ادھر رسا لا، سب کو باندھ اور کنویں میں لے پھینک کیا؟ ہمارا ہوتے تو یہ کہتے قربان جائیے، یوسف علیہ السلام نے سب کو پہچان لیا، مال بھی دیا، خاطر بات بھی کی۔ خاطر بات کیا؟ وانا خیر المنزلین، میں بڑا مہمان نواز ہوں۔ اسے یہ پتا چلا جو کوئی آپ سے جلتا ہے آپ اس کی لسٹ بنا لیجئے، السلام علیکم چاچا، السلام علیکم بھیا، کسی کو روٹی کسی کو بوٹی کچھ کھلائیے پلائیے، عزت کیجئے، ختم، وہ آپ کے فیور میں آ جائے گا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے فیور میں کر لیا۔ کہا آپ کے پاس جو ایک بھائی اور ہے نا ان کو لے کے آئیے گا۔ ارے ان کو کیسے پتا چلا ایک بھائی اور ہے؟ بدھو لوگ جو جلتے ہیں ان کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ارے بادشاہ سلامت آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرے پاس ایک بھائی اور ہے؟ تو لے کر ابا سے کہا ابا جان جانے دیجیے نا۔ پھر اس کے بعد اب سامان کی تلاشی لی گئی تو کیا ہوا؟ ارے بادشاہ سلامت کا پیالہ گم ہو گیا ہے۔ وہ پیالہ کہاں ہے؟ وہ پیالہ بنیامین کے اس میں جو ان کے سگے بھائی ملا۔ او ہو فارسل معنا اخانا، اپنے ابا سے کہا تھا ابا جان ہمارے بھائی کو
له من قبل. ارے اس نے چوری کی ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا. اب غور کیجئے، جب مطلب تھا تو بھائی کہا، مطلب نکل گیا تو چور کہا. تو میرے بھائیو یہی دنیا ہے. پھر آخر میں وہ لوگ خود آئے اور کہا تصدق علینا، ہم پر احسان کیجئے. پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، تم لوگ جانتے ہو. اس کے بعد سب کو معاف کر دیا. تو میرے بھائیو، اگر حسد و جلن کسی سے ہے معاف کیجئے، معاف معاف معاف. اگر ہم اور آپ معاف کرتے ہیں تو ہم یوسف علیہ السلام ہیں. اپنے سماج سدھار کے لیے کام کیجئے، گھر کی اصلاح کیجئے، سماج کی اصلاح کیجئے، سب کی فکر کیجئے، جو مانے یا نہ مانے سب کی فکر کیجئے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. کافی وقت میں نے آپ لوگوں کا لے لیا، کافی رات ہو گئی. آپ لوگوں نے مجھے برداشت کیا، اس کے لیے آپ سب کا شکریہ. میری اردو جو خراب تھی اس کے لیے معذرت. انشاءاللہ پھر کسی اور مناسبت سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ جتنے لوگ موجود ہیں سب کو جنت